إلهي لا فلاهي لا أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ومن لعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل على محمد وآل محمد إني تارك فيكم الثقلين کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا لن یفترقا حتی یردا علی الحوض. صلوات پڑھیں بلند بلند. اللهم صل على محمد وآل محمد. ہماری گفتگو اس حدیث شریف جس میں نبی مکرم اسلام نے آپ لوگوں کے لیے یعنی اپنے بعد والی امتوں کے لیے لوگوں کے لیے انتظام فرمایا کہ پیغمبر کے بعد آنے والے لوگ ان کی ہدایت اور ارشاد کے لیے دو قیمتی چیزیں آپ نے فرمایا میں چھوڑے جا رہا ہوں. ایک اللہ کی کتاب اور دوسرا اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام. فرمایا کہ ان دو کے ساتھ تمسک باعث نجات ہے. اگر کوئی شخص ان دو میں سے کسی ایک کو لے لے اور دوسرے کو چھوڑ دے یا ان دونوں کو چھوڑ دے ان دونوں صورتوں میں وہ گمراہی سے نہیں بچ سکتا. اگر گمراہی سے بچنا چاہتا ہے تو اس کی شرط یہ ہے کہ ان دونوں کو ساتھ ملا کر چلے، قرآن کو بھی اور اہل بیت کو بھی، قرآن ناطق کو بھی قرآن صامت کو بھی. اس لیے کہ قرآن کی تفسیر اور تعویل وہ صحیح تفسیر اور تعویل اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس. اب مولوی صاحبان علماء چاہے ان کا کسی بھی مسلک سے تعلق کیوں نہ ہو وہ ہزارہا جلد تفسیر اپنے حساب سے لکھتے رہیں، قرآن کی تعویل و تفسیر کرتے رہیں، اگر اس تفسیر میں اہل بیت کے اقوال اور احکام شامل حال نہ ہوں تو وہ تفسیر بالرأی اور ایک عام کتاب تو ہو سکتی ہے لیکن اس کو اللہ کا کلام ہم نہیں سمجھ سکتے. اللہ کا کلام تب ہوگا کہ اس میں وہ تفسیر اور تعویل کی جائے کہ جو ہم آل محمد سے لیں. اگر ان سے نہیں لیں گے، اس لیے کہ قرآن نازل ہوا ہے پیغمبر پر، پیغمبر کے جانشین ہیں اہل بیت، تو ظاہر ہے کہ اس قرآن کو یا جس پر نازل ہوا ہے یا جس نے نازل کیا ہے یا جو جانشین بنے ہیں پیغمبر کے
وہی بتا سکتے ہیں کہ یہ قرآن کہتا کیا ہے۔ اگر آپ اپنی مرضی سے اس کی تفسیریں کرتے رہیں گے تو وہ پھر آپ کرتے رہیں، کبھی پھر کسی کو داخل کر دیا، کبھی کسی کو خارج کر دیا، جو اچھا لگا اس کا نام ڈال دیا کسی تفسیر میں، جو برا لگا وہ نکال لیا، تو پھر یہ تو ہماری عوامی باتیں اور ایسی ہوں گی جیسا کہ سینکڑوں سو تفسیریں موجود ہیں اور اس میں آپ پڑھیں تو کئی قسم کی باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ تو اس لیے اس سے بچنے کے لیے ہمارے نبی نے فرمایا کہ شرط یہ ہے گمراہی سے بچنے کی کہ قرآن اور اہل بیت اکٹھا ساتھ لے کر چلو، ما ان تمسکتم بہما، ان دونوں سے تمسک۔ حضرت کو پتہ تھا، اسی زمانے سے ہی کافی سارے لوگ ایسے تھے کہ جن کے چہرے سے ہی حضرت سمجھتے تھے کہ یہ بعد میں کہیں کہ جی ہمیں تو قرآن کافی ہے، اس لیے کہ قرآن کی تو زبان ہے نہیں کہ وہ کہے تو غلط کہہ رہا ہے، تو پھر تو جو بھی کہتا رہے گا قرآن سے ہے لوگوں کو، تو قرآن کی تو زبان نہیں ہے کہ وہ قرآن آ کے بولے کہے گی تو غلط کر رہا ہے، تو میری تفسیر غلط بیان کر رہا ہے، تو میرے نام پہ غلط چیزیں بیان کر رہا ہے۔ تو لذا پہلے سے ہی اپنی جان چھڑانے کے لیے کچھ لوگوں نے کہہ دیا کہ حسبنا کتاب اللہ، ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے، ہمیں اور کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ جب اپنی تفسیر کرنی ہے تو پھر جو مرضی ہے، جس کو بڑا بنا دو، جس کو چھوٹا بنا دو، جس کو خدا کا نمائندہ بنا دو، جس کو نمائندگی سے نکال دو۔ تو اس لیے یہ انتظام حضرت کر کے گئے تھے۔ فرمایا اس کا مفہوم اس حدیث کا یہ ہے ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا، کہ اگر تم نے قرآن اور اہل بیت سے تمسک نہ کیا، اگر کیا تو گمراہ نہیں ہو گئے۔ تو اس کا مفہوم کیا ہے کہ اگر آپ نے قرآن اور اہل بیت دونوں سے تمسک نہ کیا تو پھر تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ پھر اس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے کہ جو ان دو ثقل، ایک قرآن اور ایک اہل بیت سے جدا ہو جائے گا، یا ایک کو لے لے گا دوسرے کو چھوڑ دے گا، یا وہ لوگ جو شاید ہم میں سے بھی کوئی سادے قسم کے لوگ وہ کہتے ہیں جی قرآن کی تو ہمیں ضرورت نہیں ہے، اہل بیت ہی کافی ہیں، وہ بھی غلط۔ جو کہتے ہیں کہ خالی قرآن کافی ہے، اہل بیت کی ضرورت نہیں، وہ بھی غلط۔ صحیح راستہ وہ ہے کہ جو خود حدیث شریف میں پیغمبر نے بیان فرمایا ہے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ تمسک کا معنی کیا ہے؟ یہ جو کہا جی تمسک قرآن اور اہل بیت سے، آیا تمسک کا معنی یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کو اٹھا کر چوم لیں اور رکھ دیں مسجد میں، آیا یہ قرآن سے تمسک کا معنی ہے؟ اہل بیت سے تمسک کا کیا معنی ہے؟ محرم کے 10 دن آئیں، مجلسے کرا لیں، کسی مولوی کو بلا لیں، 4 پیسے اس کو دے دیں، 4 پیسے ادھر خرچ کر دیں، کچھ جمع کر لیں، کہیں کہ جی ہم نے اہل بیت سے تمسک۔ آیا یہ تمسک ہے؟ ہمیں یہ بھی تو کرنا ہے نا، معنی کیا ہے تمسک کا جو حضرت نے فرمایا ما ان تمسکتم بما؟ تو آیا حضرت کا مقصد یہ تھا کہ صرف و صرف مجالس ہی کر لینا کافی ہے، یا قرآن کو مسجد میں رکھ دیا، جب کبھی گیا گزرتے ہوئے اٹھایا قرآن کو چوم کے رکھ دیا، کہا جی ماشاءاللہ تمسک ہو گیا قرآن سے، ہم نے اٹھایا قرآن کا احترام کیا؟ یا تمسک کا معنی یہ ہے جو کچھ قرآن کہے اور جو کچھ اہل بیت علیہ السلام قرآن کے مطابق اس کی تفسیر کریں، اس پر عمل کرنے کا نام تمسک۔ تمسک کیا ہے؟ تمسک یہی ہے کہ بس ہم نے مان لیا، زبانی کلامی مان لیا، سال میں 10 دن، سال میں 20 دن مجلس میں آ گئے، بس کافی ہے، اہل بیت سے تمسک ہو گیا ہے؟ نہیں، دیکھنا یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام فرماتے کیا ہیں، ان کے احکام کیا ہیں، انہوں نے خدا کے احکام جو بیان کیے ہیں ان پر ہم عمل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ اگر عمل کریں گے تو پھر تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم اہل بیت سے تمسک کر رہے ہیں، ہم قرآن سے تمسک کر رہے ہیں۔ لیکن اگر ان پر عمل ہم نہیں کرتے،
صرف زبانی کلامی گفتگو ہے ہماری، آئے چلے گئے 2 گھنٹے بیٹھے، یہ تمسک ہے؟ ہمارے گھروں میں واقعاً قرآن کی کتنی اہمیت ہے؟ اگر حضرت نے فرمایا قرآن و اہل بیت، چلو اہل بیت کی تو مجلس تو منا لیتے ہیں نا ظاہری طور پر، چلو آئے مجلس منا لی، کچھ چیزیں سن لی، تو قرآن کا کتنی احترام ہے ہمارے گھروں میں؟ قرآن کی تو کوئی مجلس نہیں ہوتی کہ کہیں جی ہم نے قرآن کی مجلس۔ آیا آپ کے ہاں ہفتے میں کوئی ایسا پروگرام؟ مجھے نہیں پتا، ہمارے پاکستان میں کچھ مساجد میں یا دنیا میں کچھ جگہ ہے یہ جمعے والے دن یا چھٹی والے دن یا ہفتے میں 1 دن لوگ مسجد میں جمع ہوتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے، 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے، ایک نے ہر آدمی 2 منٹ 5 منٹ پڑھتا ہے، یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ کتنی اس کو قرآن آتا ہے، اور ساتھ اس کی برکات بھی ظاہر ہے کہ جب قرآن کی آپ تلاوت کریں گے، پیغمبر فرماتے ہیں نوروا بیوتکم بتلاوت القرآن، اپنے گھروں کو تلاوت قرآن سے منور کرو۔ گھر بجلی کے بلب جلانے سے منور نہیں ہوتا، گھر کس سے منور ہوتا ہے؟ اہل بیت کے ذکر سے اور قرآن مجید کی تلاوت سے۔ اگر اللهم صل على محمد وآل محمد، ہے ہمارے ہاں قرآن کی تلاوت ہمارے گھروں میں ہر روز کتنی آیات ہمارے گھروں میں قرآن کی پڑھی جاتی ہیں۔ قرآن خرید کر کے رکھا ہوا ہے، سال میں کتنی دفعہ اس کو اس جگہ سے اٹھاتے ہو جہاں قرآن رکھا ہے، حتیٰ اس کو صاف بھی کرتے ہو، پورا سال پڑا رہتا ہے ایک جگہ غبار آلود۔ باقی کتابیں تو ہر روز صبح سے شام تک، اچھا جی یہ فلاں موضوع پر ہے، یہ فلاں علم کی ہے، یہ فلاں کی ہے، یہ اس سے ہم نے انجینئر بننا ہے، اس سے ڈاکٹر بننا ہے، یہ طب کی ہے، یہ فلاں کی ہے۔ تو گھر میں جو آپ نے کتابیں رکھی ہوئی ہیں ان میں ایک قرآن بھی ہے، اگر رکھا ہوا ہے کسی نے تو ہو سکتا ہے کوئی ایسے لوگ بھی ہوں گے ایسا قرآن ان کے گھر میں ایسا موجود ہی نہ ہو۔ ویسے شرما لوگ رکھتے تو ہیں، کہتے ہیں کسی مسلمان کے گھر کوئی جائے جی قرآن ہے، کہتے ہیں ہاں جی رکھا ہوا میں نے۔ جا نماز ہے؟ نہیں جی 10 جا نمازیں ہیں، کھولتے ایک بھی نہیں ہیں، رکھی ہوئی ہے، ہاں رکھی ہوئی ہیں، گئے مکے گیا آیا کوئی آدمی لے کے آیا گھر میں رکھ دی۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ یہ قرآن مجید جو ہمارے گھر میں ہے اگر ہے تو اس سے کتنی ہم فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ تفسیر کا تو اپنا مقام کے پتہ نہیں، وہ تو ہمارے گھروں میں ہوتی ہی نہیں ہے کہ تاکہ کوئی تفسیر قرآن پڑھے، اس کا ترجمہ پڑھے، خالی قرآن۔ اصل ہمیں آتا ہے قرآن، ہمارے گھر میں بچوں کو، ان چھوٹے چھوٹے بچوں کا کوئی قصور نہیں بیچاروں کا ہے، یہ تو والدین کا قصور ہے۔ جب آپ نہیں پڑھائیں گے تو ان کو کیا پتہ چلے گا؟ پھر بچے کو گھر میں جو آپ سکھائیں گے وہی سیکھے گا نا، جو آپ نہیں سکھائیں گے تو اس کو کیا پتہ ہے قرآن کیا ہے۔ آیا ہے گھروں میں مائیں باپ یہ قرآن مجید کی تلاوت جس سے برکات، کتنی برکات، آپ روایات اٹھا کے دیکھیں، کہتے ہیں لا يعذب اللہ قلبا، خدا اس دل کو عذاب نہیں کرتا جس دل میں قرآن مجید ہے، جو قرآن پڑھتا ہے، جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ تو ایسا ہے ہمارے گھروں میں، واقعا رکھے ہوئے ہیں ہم نے قرآن، تلاوت ہوتی ہے۔ اصل ہمارے بچوں کو قرآن آتا ہے، ہمارے اہل خانہ کو قرآن آتا ہے، ہمیں خود قرآن آتا ہے صحیح پڑھنا۔ تو یہ جو حدیث ہے کہ ما ان تمسکتم بہما، ہم نے قرآن سے بھی تمسک کرنا۔ ہم ان لوگ مسلمانوں کو چھوڑ دیں جو اصل مانتے ہی نہیں ہیں اہل بیت کو، ان کی بات ہی ہم نہیں کرتے۔ وہ جانے قیامت والے دن، کہیں ایسا تو نہ ہو قیامت والے دن یہی ممالک جن میں آپ زندگی کر رہے ہیں، یہی لوگ جو بالکل اسلام کو جانتے بھی نہیں ہیں، جن کو پتہ بھی نہیں ہے، یہ وہاں اس جگہ پہ ہوں کہ جو نہ جہنم ہو نہ بہشت، اور ہمیں جہنم میں ڈالا جائے۔ اس لیے کہ
ایک مکان ایسا بھی ہے کہ جو نہ جہنم ہے نہ بہشت ہے، وہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو بیچارے لا علم ہیں، انہوں نے سنا ہی نہیں کہ قرآن کیا ہے یا اسلام کیا ہے یا اہل بیت کیا ہے۔ کافی سارے لوگ اس دنیا میں جن کو کوئی پتہ نہیں ہے، تو ان کے بارے میں ہے کہ ان کو جہنم میں نہیں بھیجا جائے گا، ان کے لیے ایک الگ تیسرا مکان ہے کہ نہ جہنم ہے نہ بہشت۔ کہیں ایسا تو نہ ہو کہ ہم شیعہ، مومن، محب اہل بیت، مسلمان ہم جائیں جہنم میں، اور وہ لوگ جن کا اسلام سے واسطہ ہی نہیں ہے، قرآن سے واسطہ ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے ان کو قرآن کیا ہے، اور وہ ہم سے بہتر جگہ پہ بیٹھے ہوں۔ ایسا تھا؟ غور و فکر کیا ہے کبھی؟ مسلمان بننا شاید آسان ہے، لیکن صحیح معنوں میں مسلمان رہنا مشکل ہے۔ اس کے لیے شرائط ہیں، اس کے لیے قواعد ہیں، خود بھی اہل و عیال بھی۔ قرآن مجید کی آیات میں ایک آیہ یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ تمہاری ذمہ داری ہے، ہر شخص کی ذمہ داری ہے کیا؟ قوا انفسکم، اپنے آپ کو بھی، واہلیکم، اور اپنے بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچائے۔ یعنی کیا مانا؟ یعنی خود بھی وہ صحیح مسلمان ہو، اہل بیت سے محبت رکھتا ہو، ان کے فرامین پر عمل کرتا ہو، قرآن سے محبت رکھتا ہو، قرآن پڑھتا ہو، سمجھتا ہو، اس پر عمل کرتا ہو۔ یہ ہے قوا انفسکم۔ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے، صیغہ امر ہے، قو حکم ہے۔ اگر تم مومن ہو، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، یہ نہیں کہا کہ مولانا آ کے آپ کو بتائیں، یہ نہیں کہا کہ مجلس ہوگی تو وہ مولانا بتائیں گے یا باہر سے کسی، نہیں، ہر شخص کی اپنی ذمہ داری ہے، وہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل عیال کو، مخصوصاً آپ لوگ جو ان ممالک میں رہتے ہیں، آپ کو تو مزید احتیاط کرنی پڑے گی۔ شاید یہ زیادہ تر آپ لوگوں سے تطبیق کرتی ہے کہ ظاہر ہے کہ یہاں اکثریت ان لوگوں کی ہے کہ جو اسلام سے دور ہیں، تو آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کا بچہ ان سکولوں میں جاتا ہے، ان کالجوں میں جاتا ہے، ان کے ساتھ اٹھنا ہے، بیٹھنا ہے، آیا وہی چیزیں سیکھ رہا ہے کہ جو پہلے تو آپ نے سب سے اچھا کام تو یہ کیا کہ اپنے بچوں کو تو اپنی زبان ہی بھلا دی اپنی، تاکہ نہ زبان جانیں گے، نہ ہی کوئی چیز سنیں گے، نہ ہی کوئی چیز سمجھیں گے۔ وہی انگریزی زبان ہے کہ اس میں اگر کوئی ایک مولوی آپ کو مل جائے اور وہ جو کچھ بتا سکے تو وہی ہے۔ پہلا کام تو آیت اللہ سستانی فرماتے ہیں کہ واجب ہے، ضروری ہے کہ اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ تو کہا ہے کہ مفت میں گھر میں بھائی تم زبان بولو، تمہارا بچہ بھی سیکھے گا، کوئی اس کو نہ سکول جانے کی ضرورت ہے زبان سیکھنے کے لیے نہ کسی، لیکن یہ ہمارے ہاں فخر سمجھا جاتا ہے کہ اگر ہم اپنے گھر میں بھی، پاکستان میں بھی ایسا ہے، پاکستان میں بولیں گے وہ جو سکول جاتے ہیں وہی انگریزی کے لفظ استعمال کریں گے۔ بھائی چلو پڑھ لو، ایک زبان کے عنوان سے سیکھ لو دوسری زبان، صرف آپ ہیں۔ اور یہ مصیبت سب سے زیادہ انڈیا اور پاکستان اور اس طرف آئی ہے۔ آپ کسی ایرانی کو نہیں دیکھیں گے 1000 سال بھی کسی ملک میں رہا ہے، اس کے بچے جتنی نسلیں گزر گئی ہوں وہ اسی طرح فارسی بولتے ہیں جس طرح ان کے ماں باپ بولتے ہیں، جس طرح ایران میں بولی جاتی ہے۔ عرب کوئی دیکھ لیں، صرف انڈیا اور پاکستان کا فخر یہ ہے کہ وہ اپنی زبان کو چھوڑ دیں، بس۔ اپنے گھر میں پاکستان میں بھی یہی، ہمارے گھروں میں مولوی کی بات کر رہا ہوں، حالانکہ آپ تو کہیں گے شاید مولوی، ہمارے اپنے مولوی کے گھروں میں سکول بچہ جاتا ہے تو آئے گا تو وہ کہے گا جی ڈیڈی، یہ اس کو یہ کہتے کہ بابا شرم آتی ہے، یہ سکھایا جی، وہ بچوں کو سکھایا تو وہ نہ زبان آتی ہوگی اور نہ بچوں کو تو کوئی قصور نہیں ہے بیچاروں کا، ظاہر ہے کہ یہ تو گھر کا ماحول ہوتا ہے، جیسا ماحول ہوگا ایسا ہوگا۔ صلوات پڑھیں بلند آواز سے۔ کیا ہم نے قرآن سے تمسک کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے اقیم الصلاۃ، کئی مرتبہ نماز کا ذکر قرآن میں آیا ہے، تو آیا واقعاً ہم پابند ہیں، ہم پڑھتے ہیں نماز؟
یا اسی طرح پڑھتے ہیں جس سے نمازیں پڑھی جاتی ہیں، یا آیا پھٹو پھٹ اللہ اکبر اللہ اکبر، 2 رکعت نماز 1 منٹ میں پڑھی، خدا حافظ مانا مجھے جلدی ہے، کیوں بھائی کیا ہے، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ 2 رکعت نماز کو 1 منٹ بھی نہیں لگایا تو چلو بھی مجھے جلدی ہے۔ نماز پڑھنے کے وقت میں ہر کام کی جلدی ہے، کھانا کھانا ہے تو نماز کو جلدی پڑھنا ہے، باہر جانا ہے تو نماز کو جلدی پڑھنا ہے، اگر کوئی پڑھتا ہے کسی گھر میں تو، اگر پڑھتے بھی ہیں تو وہ بھی نماز ایسی نماز ہے کہ بس جو اس طرح اپنی گردن سے ایک مسئولیت کو ہٹانے والی، تو غور و فکر کریں، دیکھیں کہ ہم اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں، قرآن سے تمسک کر رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اگر آپ کے پاس اتنی پیسہ ہے کہ حج واجب ہوگی، گئے ہو حج پر، پتہ ہے آپ کو جو حج پر نہیں جاتا وہ قیامت والے دن یا یہودی ہو کر اٹھے گا یا نصرانی۔ اگر کسی پر حج واجب ہے، حج نہیں کرتا تو یا یہودی یا نصرانی۔ اب چھٹیاں ہو گئی ہیں یا وہ وقت ہے تو وہ جو میں نے تو جانا ہے، میرے بچوں نے جانا ہے سیر کے لیے، فلاں ملک جانا ہے، فلاں جگہ جانا ہے، فلاں کام کرنا ہے، یہ تو یہ فلاں دن منانا ہے۔ کچھ سال میں زندگی میں 1 مرتبہ حج واجب ہے، واقعی ہم اس کے پابند ہیں۔ زکوٰۃ تو الحمدللہ شیعہ زکوٰۃ سے تو بچے ہوئے ہیں، ویسے باقی چیزوں پر ہم دیتے نہیں ہیں، پیسے پہ زکوٰۃ ہمارے ہاں چلو علماء نے فتویٰ دیا ہے کہ مستحب ہے، تو اس سے تو پہلے سے ہی محفوظ ہیں۔ باقی بیچارہ بچ گیا ہے، خمس وللہ ہے، خمسہ وللرسول ولذی القربیٰ، کہتے ہیں خمس ہے، خمس کس کا حصہ ہے، کس کو دینا ہے؟ اللہ کو۔ یہ مال کس نے دیا ہے؟ اللہ نے۔ اللہ نے مال دیا ہے، خود اللہ کہتا ہے وَلِلَّهِ خُمُسُهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ، دیتے ہیں۔ اگر واقعا ہمارے شیعہ خمس دیں تو ایک فقیر بھی آپ کو شیعہ نہ ملے، بلکہ غیر شیعہ کو بھی آپ ان کی بھی مشکل حل کر سکتے ہیں۔ ہے کیا خمس؟ یہ نہیں کہا کہ آج پیسے کمائے ہیں، آج آؤ یار اس کا 20واں حصہ نکالو، نہیں، فرمایا خمس یہ ہے کہ آپ جو کچھ کمائیں سارا سال کھائیں، جتنی جی چاہے، زیارتوں پہ جائیں، حج پہ جائیں، عمرے پہ جائیں، بچے کی شادی کرنی ہے، بیٹی کی شادی کرنی ہے، شادی کریں، گاڑی نہیں ہے گاڑی خریدیں، مکان نہیں ہے مکان خریدیں، یہ ساری چیزیں خریدنے کے بعد اگر کوئی چیز بچ جائے اس کا بھی 20واں حصہ، مشکل ہے۔ اگر کہہ دیتے کہ نہیں جو کچھ ہے ابھی سے دے دو، تو کہتے یار میں نے تو ابھی کمایا ہے کیسے دے دوں؟ نہیں، فرمایا جو کمایا ہے کھاؤ، گاڑی نہیں ہے گاڑی خریدو، گھر نہیں ہے گھر خریدو، شادی کرنی ہے شادی کرو، حج پہ جاؤ، سیر پہ جاؤ، عمرے پہ جاؤ، تفریح کرو، جہاں جی چاہتا ہے، البتہ حلال کاموں میں خرچ کرو، اور اس کے بعد جو بچ جائے اس کا 20واں حصہ واقعی میں مشکل ہے۔ یہاں 40% مالیات دینے کے لیے تو تیار ہو، ٹیکس دینے کے لیے تو تیار ہو، اس لیے کہ نہیں دیں گے جو ہمارا ہم رہ نہیں سکیں گے، ہم تو یہ مشکل ہو جائے گا۔ تو خدا نے مال خدا نے دیا ہے، خود خدا فرما رہا ہے وَلِلَّهِ خُمُسُهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ، پیغمبر کا حق بھی کھا گئے، ذی القربیٰ کا بھی حق کھا گئے، وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ، یتامہ کا بھی کھا گئے، مساکین کا بھی کھا گئے۔ تو واقعاً اگر میں خدا کا بھی حق کھا جاؤں، سادات کا بھی کھا جاؤں، پیغمبر کا بھی کھا جاؤں، یتامہ کا بھی کھا جاؤں، مساکین کا بھی کھا جاؤں، پھر یہ توقع رکھوں کہ جی میں بہشت میں بھی جاؤں، یہ تو حقوق الناس ہے نا۔ چلو نماز نہیں پڑھی خدا معاف کر دے گا، خدا کا اپنا حق ہے، ہم اس تو حقوق الناس ہے، لوگوں کا مال ہے، ہمارا مال ہی نہیں ہے 20% میں ہے، واقعہ ہم دے رہے ہیں، ہم کر رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے نا، آپ تو کہتے ہیں پیغمبر نے فرمایا قرآن اور اہل بیت، تو قرآن کہتا ہے وَلِلَّهِ خُمُسُهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ۔ اس آیت کو کتنی اس پر ہم نے عمل کیا ہے، نماز والی آیت پر کتنی عمل کیا ہے، زکوٰۃ والی آیت پر کتنی عمل کیا ہے ہم نے۔ جو قرآن ہے نا، تو قرآن پر تو عمل کرنا ہے نا، پیغمبر فرما گئے ہیں کہ ہمیں عمل کرنا ہے قرآن والی آیت۔ قرآن تو ہمارے گھروں میں نہیں ہے،
گھروں میں ہے تو پھر پڑھتے نہیں ہیں، اگر پڑھتے ہیں تو صحیح پڑھتے نہیں ہیں، بچوں کو پڑھاتے نہیں ہیں، ان کی آیات پر بھی عمل نہیں کرتے، تو پھر کس چیز پر عمل کرتے ہیں؟ خدا کہتا ہے وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، یہ جو مال آپ کو دیا ہے وہ سارا آپ کا نہیں ہے، اور ایسا نہ سمجھیں کہ اگر دیا ہے تو پھر آپ وہ لے بھی نہیں سکتا۔ خود قرآن مجید میں واقعات موجود ہیں کہ ایک شخص یمن کے رہنے والا تھا، یہ نص قرآن ہے، الفاظ ہیں قرآن کے، اس کا بہت بڑا باغ تھا، تو اس کی عادت تھی کہ صبح جب اٹھتا تھا اپنے باغ میں جب جاتا تھا تو سب سے پہلے فقراء جمع ہو جاتے تھے، ان کو حصہ دیتا تھا اپنے باغ سے، جو بھی اس کی آمدنی تھی پہلے ان میں تقسیم کرتا تھا، پھر بعد میں جو بچ جاتا تھا پھر اپنے گھر کے لیے، بیٹوں کے لیے۔ اب وہ دنیا سے چلا گیا، اس کے 3 یا 4 بیٹے تھے، اٹھے کہ ماشاءاللہ باپ چلا گیا ہے، باغ چھوڑ کے گیا، اتنی بڑا باغ، اتنی آمدنی، فلان، آپس میں مشورہ کیا کہ بابا ہمارا تو صبح اٹھتا تھا تو فقیروں کو جمع کر لیتا تھا، دیتا تھا، اب ہم چار ہیں، وہ تو ایک تھا، اب ہم 4 ہیں، اب پیسہ دیں گے تو پیسہ کم ہو جائے گا، اب 4 حصوں میں تقسیم ہونا ہے، تو بہتر ہے کہ ابھی نہ دیں، دیکھیں کہ کتنی آمدنی ہوتی ہے، ایک گھر میں کتنی ہے، جیسے ہوتے ہیں وساوس سے شیطانی۔ فیصلہ کیا کہ نہیں، ابھی وہ جو بابا ہمارا دیا کرتا تھا اس کو بند کر دیں، پہلے ہم اپنے دیکھیں، اپنے اخراجات 4 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا۔ اس کے بعد گھر سے نکلے باغ کی طرف، جس گلی میں جاتے ہیں کہتے ہیں باغ تو یہاں کوئی نہیں ہے، اس گلی میں کہتے ہیں باغ تو کوئی نہیں ہے، اس سڑک پہ کہتے ہیں باغ تو نہیں ہے، پورا کا پورا علاقہ گھوم چکے، باغ نہ ملا ان کو۔ لوگوں سے پوچھا کہ یار ہمارا یہاں باغ تھا، ہمیں تو پتہ نہیں ہے تمہارا کیا باغ تھا۔ وہ سارا باغ ہی خدا اگر چاہے تو یہ مت سمجھو کہ جس نے دیا ہے وہ لے بھی سکتا ہے، جس کا مال ہے نا، جب آپ صحیح خرچ نہیں کرو گے تو وہ لے بھی سکتا ہے، کوئی یہ نہیں ہے کہ وہ لے نہیں سکتا، اگر نہیں لیتا تو آپ کا امتحان لے رہا ہے۔ تو وہ ساری زندگی ان کو باغ اصل مل ہی نہ سکا، پتہ ہی نہ چلا کہ وہ باغ، اب ان کا شمار 4 بندوں کا کہاں ہونے لگا ان فقراء میں، اب وہ بھی اس لسٹ میں چلے گئے کہ جو فقراء جو لوگوں کے دروں پہ جاتے تھے اب مانگنے کے لیے۔ خدا دیتا ہے امتحان بھی لیتا ہے، چاہے تو وہ آپ سے واپس بھی لے سکتا ہے، ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ خدا نے دے دیا تو اب وہ نہیں لے سکتا، دیکھنا یہ چاہتا ہے کہ تم امتحان میں کتنی کامیاب ہوتے ہو۔ فرمایا کہ ما ان تمسکتم بہما، قرآن اور کس سے تمسک کرنا ہے؟ اہل بیت سے تمسک کرنا ہے۔ کیسے تمسک کرنا ہے؟ تمسک کا معنی یہ ہے کہ جو کچھ احکام قرآن ہیں ان پر عمل کریں، جو کچھ فرامین معصومین ہیں ان پر ہم عمل کریں، اگر صحیح عمل کریں گے تو پھر ہم صحیح معنوں میں کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے قرآن سے تمسک کیا ہے، ہم نے حدیث سے تمسک کیا ہے، ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں، جو کچھ اہل بیت کہیں ہم اس پر عمل کرتے ہیں۔ اب ہمارے ممالک میں مال اسف، پتہ نہیں آپ لوگوں کے درمیان کیا ہے کیا نہیں ہے، اب وہ جو دیندار بھی کچھ طبقہ بن گیا ہے تو انہوں نے بھی پارٹی بازیاں بنا لی ہیں، یہ گروپ بن گیا ہے، ہومس نکالا ہے، تو وہ ہے فقیروں کا، دینا کس کو ہے؟ اپنے گروپ کو دینا ہے۔ ہومس نکالتے ہیں، اب جو نکالتے ہیں ان کی بھی حالت یہ ہے کہ اپنے گروپ ہر آدمی نے بنا رکھے ہیں، بھائی تیرا پیسہ تو ہے ہی نہیں، تو کیوں کہتے جی میں نے ہومس نکالنا ہے، تو شیخ ہے تو شیخوں کو دینا ہے، مولوی ہے تو مولوی کو دینا ہے، خوجہ ہے تو خوجوں کو دینا ہے، اگر وہ ہے کہ خمس نکالا ہے کہ ہمارے وہ جماعت کو دینا ہے، بھائی تم نے خمس نکالا ہے خدا کا، یہ فقراء کا مال ہے، سادات کا مال ہے، ہزاروں کی تعداد میں سید بے گھر ہیں، کھانا ان کو نہیں ملتا، لیکن خمس جمع ہو رہا ہے لاکھوں کروڑوں میں، کہاں؟ یہ فلاں سکول بن رہے ہیں، یہ سکول کس لیے بن رہے ہیں؟ اس جماعت کے بچے سکولوں میں پڑھیں گے، ہسپتال بن رہے ہیں، یہ ہسپتال کیوں بن رہے ہیں؟ اس جماعت کے لوگ جو ہیں اس میں علاج معالجہ کرائیں گے۔ یہ ہمارے پاکستان میں بھی کافی حد تک یہ چیزیں ہیں، کہتے ہیں لوگوں کو
اب خمس میں بھی وہ ٹھیکیداری جمع ہو گئی ہے کہ جی اچھا جی وہ گھر بنا رہے ہیں سادات کے لیے. بھائی سادات کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں, تمہیں کس نے وکالت دی ہے سید کے پیسے سے؟ تم سید کا پیسے سید تک پہنچاؤ, وہ جانے اس کا کام جانے. تمہیں کس نے کہا ہے تم گھر بناؤ اس کا اپنا, تاکہ شو بازی ہو کہ ہم نے 50-100 گھر فلاں شیخ نے بنایا, شیخوں نے بنایا, تاکہ وہاں وہ بورڈ لگے کہ جی یہ فلاں شیخوں نے بنایا, سامنے سادات سے ہے بورڈ میرے نام کا لگا ہوا. کیوں دیتے بھی ہیں تو وہ اس طرح جو دیتے ہیں تو انہوں نے بھی یہ کر رکھا ہے. کہتے ہیں ہم نے مراجے سے, اب مراجے نے تو خواب نہیں دیکھا کہ اگر انہیں آپ کو اجازت دی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں. انہوں نے تو آپ کو دیندار سمجھ کر اجازت دی ہے. سامع امام ہے, مدارس دینیہ اس وقت پوری دنیا میں ہم پاکستان میں رہتے ہیں, 25 لاکھ طالب علم ہیں دوسرے مسالک کے, اور ہمارے کل 15,000 طالب علم ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ مدارس ہمارے کم ہیں, ہمارے پاس وہ امکانات نہیں ہیں. ہمارے شیعوں کے پاس وہ تو مدرسے پہ تو خرچ نہیں کرتے. ہمارے پاس پاکستان میں 5,000 مسجدیں ہیں جن کے لیے پیش نماز موجود نہیں ہے. شیعوں کے بچے دوسرے مسالک کے گھروں میں جا کے قرآن پڑھتے ہیں. اس کا جواب قیامت والے دن کون دے گا؟ البتہ ہم بھی شریک ہیں مولوی. میں یہ کہوں کہ ہم بڑے اچھے ہو گئے اور آپ نہیں. اصل یہ ہے کہ ہمارا کوئی نظام, کوئی سسٹم نہیں ہے. 5,000 مسجدیں ہیں جہاں ان پڑھ بھی مولوی نہیں ہے. اس وقت نجف میں ہمارے 1000 سے زیادہ طالب علم رہتے ہیں, وہاں ایک مدرسہ بھی ہمارا نہیں ہے ہندو پاکستان کا کہ جہاں طالب علم کو جگہ دی جائے, رہنے کی جگہ ان کے لیے نہیں ہے. ابھی ہم نے ایک مدرسہ اب میں کہوں گا تو کہیں کہ مولانا شاید وہ مدرسہ بنا رہے ہیں تو چاہتے ہیں کہ وہ آدھا ہم نے بنایا, آدھا ابھی رکا ہوا ہے. اسی طرح پوری دنیا میں آپ انڈیا میں ہندوستان میں چلے جائے, کسی وقت وہ مرکز تھا پوری دنیا کا نجف کا, اور آج اس کی حالت دیکھیں. تو اگر خمس ہے, اگر سامع سادات ہے, سادات کو دیں. سامع امام ہے, اس کو صحیح. جو نہیں نکالتے تو نہیں نکالتے, جو نکالتے ہیں انہوں نے بھی اپنے وہ بنائے ہوئے ہیں کہ وہاں خرچ کرتے ہیں. تو خدا کے لیے کچھ غور و فکر کریں, کچھ سوچیں. میں جہاں بھی مجلس پڑھتا ہوں نا, اس کو میں آخری مجلس سمجھتا ہوں, تاکہ وہ آپ لوگوں کو یہ باتیں تو اچھی لگتی ہی نہیں ہیں. ابھی آپ چپ ہے, سب خاموش بیٹھے ہوئے ہیں, اس لیے کہ یہ باتیں تو اچھی باتیں نہیں. اگر اچھی باتیں تو کوئی صلوات پھر بھیج دے گا. تو بہرحال پیغمبر کی اس حدیث میں فرمایا ہے کہ ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا. جن سے تمسک کرنا ہے قرآن و اہل بیت ہیں. اہل بیت میں نے مولا امیر بی بی فاطمہ زہرا اور امام مجتبیٰ کا تذکرہ کیا. آج میں چاہتا تھا کہ مولا امام حسین علیہ السلام کا تذکرہ کریں. یہ باقی 2-3 دن محرم کے رہ گئے ہیں. کوشش کروں گا کہ ان 2-3 دنوں میں مولا کے بارے میں, اور پھر یہ کہ مولا نے کیوں قیام کیا, کیوں امام مجتبیٰ نے قیام نہیں کیا. تو وہ کل میں نے عرض کیا تھا, تو اس وقت تو مولا خاموش رہے, اور اب کیوں مولا نے قیام کیا. معاویہ اور یزید میں کیا فرق تھا, اور اسلام کے مسائل کہاں تک پہنچے تھے. بس اجمالاً تفصیل بعد میں بتاؤں گا. اب مسائل یہاں تک پہنچ چکے تھے کہ شراب خواری عام تھی, فسق و فجور عام تھا, لوگ بالکل دین سے جدا ہو رہے تھے. اب جب میرے مولا نے دیکھا کہ اس حد تک مسائل پہنچ گئے ہیں, معاویہ پھر بھی کچھ حفظ ظاہر کرتا تھا, اگرچہ سارے ایک ہی کڑی کے جو ڈر سے اسلام لائے تھے, لیکن یہ حالات یہاں تک پہنچے تھے کہ میرے مولا فرماتے ہیں انی لم اخرج اشرا ولا بطرا بل خرجت لطلب الاصلاح في امت جد محمد ان امر بالمعروف وانهى عن
منکر و اسیر بصیرت جدی و ابی، فرمایا کہ میں مدینہ اس لیے چھوڑ رہا ہوں کہ اب فساد برپا ہو چکا، حالات مسلمانوں کے خراب ہو چکے ہیں، فاسق و فاجر حاکم بن گیا ہے۔ فرمایا کہ اسیر بصیرت جدی و ابی، میں اپنے نانے کی سیرت اور اپنے بابا علی کی سیرت کو قائم کرنا چاہتا ہوں۔ دین کی حفاظت کے لیے سید الشہداء نے مدینہ چھوڑا۔ یہ اتنی مظالم جو کربلا میں پیش آئے اور اس کے بعد بھی آئے تو وہ سارے اسی لیے تھے کہ نانا کے دین کو بچانا چاہتے تھے، خدا کے دین کی حفاظت کرنا چاہتے تھے، وہ دین جس پر 23 سال پاک پیغمبر نے کوشش کی۔ اب عاشور کے دن صبح سے لے کر زور تک جتنی صحابی تھے سارے کے سارے درجہ شہادت پر فائز ہو چکے۔ میرے مولا کو وہ صحابی ملے تھے جو کسی نبی کو، حتیٰ ہمارے پیغمبر کو بھی نہیں ملے، باوفا صحابی ملے تھے۔ عاشور کی صبح کو ہر آدمی کی یہ کوشش تھی کہ میں پہلے جا کر میدان میں شہید ہو جاؤں۔ صف باندھی ہوئی تھی، صف میں تھے، ہر آدمی دوسرے کی منت کر رہا تھا، بھیا مجھے اجازت دو میں پہلے حسین پہ قربان ہو جاؤں۔ مرنے کے لیے صف باندھی ہوئی تھی کہ میں مولا پہ قربان ہو جاؤں۔ زہیر کہتا تھا مجھے پہلے جانے دو، برہیر کہتا تھا پہلے مجھے جانے دو، اور کہتا ہے میں نے بڑی غلطیاں کی ہیں پہلے مجھے جانے دو۔ ہر آدمی کی یہ کوشش تھی کہ میں کہوں گا مولا تو کتنی مظلوم ہے۔ ہر آدمی کی یہ کوشش ہے کہ میں پہلے حسین پہ جان قربان کر دوں۔ سارے شہید ہو گئے۔ عاشور کی رات مورخین نے لکھا ہے کہ زہیر بن قین نے مولا عباس کو بلایا، جب گئے تو کہا مولا عباس آپ کو پتا ہے کہ تیرے بابا نے جناب عقیل کو کہا تھا ایسے خاندان کی عورت سے میں نے شادی کرنی ہے جو شجاع ہو، جس کے بچے میرے حسین پہ قربان ہو۔ پتا ہے میرے مولا عباس کے چہرے کا رنگ بدلا، کہتے ہیں زہیر تشجعنی، تم مجھے شجاعت سکھاتا ہے۔ زہیر تو کل کے دن تو آنے دے، تم مجھے بتانا چاہتے ہیں عباس کو بچانا چاہتے تو تشجعنی۔ عاشور کے دن جب سارے شہید ہو چکے تو آخری شہید یا علی اصغر سے پہلے شہید حضرت عباس ہیں۔ عاشور کی رات دونوں بھائی کے ساتھ تھے جناب عباس، لوگ عبادت میں مشغول تھے۔ یہ رات حسین نے دشمن سے عباس کے ذریعے مانگی تھی کہ جاؤ شبر سے کہہ دو، عمر صاحب سے کہہ دو رات کی رات ہم نے عبادت کرنی ہے۔ مانگی تھی رات۔ اب کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی رو رہا ہے۔ میرے مولا کسی وقت نماز پڑھتے کسی وقت قرآن پڑھتے، پھر خیموں میں جاتے، ہر ایک کے خیمے میں، ایک خیمے میں آئے جہاں جناب ام کلثوم اکیلی بیٹھی رو رہی تھی۔ جناب عباس کہتے ہیں بہن ام کلثوم تو کیوں اکیلی بیٹھی رو رہی ہے؟ بی بی ام کلثوم کہتی ہے بھیا حسین، ہر ماں اپنے بچے کو تیار کر رہی ہے، میری اپنی قسمت میرا بچہ نہیں ہے جو کل تجھ پہ قربان کروں۔ جناب عباس کہتے ہیں بہن ام کلثوم کل تیری طرف سے میں عباس قربانی دوں گا، میں جا کر تیری طرف سے قربان ہو جاؤں گا۔ عاشور کے دن آخری وقت میں میرے مولا کی خدمت میں آئے، ہاتھ جوڑے، کہا
بھیا حسین مجھے اجازت دو، اب سارے چلے گئے ہیں، بچے پیاسے ہیں۔ سکینہ برتن لے کے بچوں کو کہہ رہی ہے میرے چچا عباس جائیں گے پانی لے کے آئیں گے۔ اب آتش کی آواز خیموں سے بلند ہے۔ میرے مولا فرماتے ہیں بھائی عباس تو میرے لشکر کا علمدار ہے، جب تو چلا جائے گا تو یہ لشکر ختم ہو جائے گا۔ مولا عباس فرماتے ہیں بھائی حسین تیرا وہ لشکر تو مجھے دکھاؤ کہاں ہے، کون رہ گیا ہے اس لشکر سے۔ بس میری اجازت ملی، میرے مولا عباس میدان کی طرف بڑھے۔ اب کوشش ہے عباس کی کہ فرات میں داخل ہو کر سکینہ کے لیے پانی لے کے آئے۔ 4000 کا مجمع دریائے فرات کے ارد گرد جمع تھا۔ کوشش یہ تھی کہ عباس کو فرات کے قریب نہ جانے دیا جائے۔ 4000 کا مجمع ایک طرف، عباس اکیلے ایک طرف۔ میرے مولا نے کہا کہ مجھے کون روک سکتا ہے فرات سے۔ 4000 کے مجمع کو پیچھے کیا عباس نے، فرات میں داخل ہوئے، مشک بھری، پانی کو ہاتھ میں لیا، پھر زمین پہ پانی پہ ڈال دیا، کہا میں پانی پیوں، میرا حسین پیاسا، میری سکینہ پیاسی ہے۔ کہتے ہیں گھوڑے کو کہا گھوڑا تو پانی پی لے۔ گھوڑے نے بھی زبان حال سے کہا میرے سردار میں تو حسین کو پیاسا چھوڑ کے آیا ہوں، جانور نے بھی پانی نہ پیا، اتنی مظلومی۔ عباس نے مشک بھری۔ اب عباس کی کوشش جنگ نہیں ہے، عباس کی کوشش یہ ہے یہ مشک خیمے تک پہنچائے۔ جنگ کرتے کرتے آیا، ایک ملعون نے میرے مولا کا دایاں بازو قلم کیا۔ اب اس مشق کو دوسرے ہاتھ میں لیا میرے مولا نے، پھر دوسرا ہاتھ قلم ہوا تو اپنے دندان مبارک میں مشق کو لیا۔ کوشش یہ ہے کہ اس پانی کو خیمے تک پہنچائے، سکینہ سے وعدہ کر کے آئے تھے، لیکن ایک دشمن نے تیر چلایا، مشق پہ لگا، پانی زمین پہ گرا۔ اب میرے مولا کہتے ہیں میں کس منہ سے خیمے کی طرف جاؤں۔ بس بھئی جنگ شروع ہوئی۔ جب جنگ شروع ہوئی تو سارے لشکر جمع ہوئے، ایک لائن نے گوز مارا میرے مولا کے سر پر، میرے مولا عظیم سے زمین پر آئے۔ خدا جانے عباس کے ہاتھ تو نہیں تھے، کیسے زمین پر آئے۔ آواز دی یا مولا۔ میرے مولا خیمے سے نکلے، بھائی کی لاش میں پہنچے، آنکھوں میں زخم ہے۔ کوشش کی حسین نے عباس کو خیمے میں لے جانے کی۔ میرے مولا کہتے ہیں مجھے سکینہ سے شرم آتی ہے، میری لاش کو یہی رہنے دو بھیا۔ اب حسین چلے بغیر لاش کو اٹھائے خیمے کی طرف۔ جو ہی حسین گئے تو سکینہ نے بچوں کو جمع کیا، آؤ بچوں میرا چاچا پانی لے کے آ رہے ہیں۔ سارے بچے سکینہ کے ارد گرد جمع آئے۔ جب قریب گئے تو دیکھا چاچے کا علم تو ہے، عباس نہیں ہے۔ بحق العباس بحق الحسین و اولاد الحسین تمام مومنین کے حوائج کو پورا فرما، مومنین کی مشکلات کو حل فرما، ہمیں صحیح مسلمان بننے کی توفیق عطا فرما، صحیح محب اہل بیت بننے کی توفیق عطا فرما۔ خدایا ہمیں اپنی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے بچوں کو نیک و صالح بنا، ہمارے بچوں کو دیندار بنا۔ خدایا جو مریض ہیں ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ خدایا جو اس دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما۔ خدایا جمیع مومنین کو پوری دنیا میں جمیع بلیات ارضی و سماوی سے محفوظ فرما۔ خدایا سوائے اپنے کسی کا محتاج نہ فرما، بحق محمد